ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عوامی مسائل کے حل میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک رپورٹ دیکھی. اس وقت مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب اینڈ ویلکم ٹو دی شو. شیخ صاحب 18ویں ترمیم پارلیمنٹ میں پاس ہو گئی ہے اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے, تو آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں چھوڑ کے یہ 19ویں ترمیم بھی کر لیں. لوگوں کو اب نکلنا ہوگا اگر انہوں نے زندہ رہنا ہے, اگر انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے, اگر انہوں نے مکان کرائے دینے ہیں, اسکولوں کی فیسیں دینی ہیں. اکانومی جو ہے دیٹ از دا میجر فیکٹر. اگر اکانومی ان سے نہیں سنبھالی جا رہی اور جو کام کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, بے وقتہ کرتے ہیں, غیر ذمہ دارانہ کرتے ہیں, اور آل دس سسٹم دے آر کرپٹ, ڈسآنیسٹ, سلگش. تو 18th امینڈمنٹ میں جو تمام پارٹیز کی کوآپریشن تھی اور انہوں نے 2-3 چیزوں پہ پی ایم ایل این نے کمپرومائز کیا, جیسے ہزارہ کے نام کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا, آلدو ہزارہ میں ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. پھر جوڈیشل کمیشن کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہیں؟ آف کورس پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا فیوچر بھی دیکھتی ہیں, اور یہاں وقتی طور پر اگر یہ سمجھتے ہیں کیا گین کیا. اگر 24 آرٹیکل ہیں 17ویں ترمیم کے, 20 آرٹیکلز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ایز اٹ از جو صدر مشرف کے تھے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. ایک دفعہ 17ویں ترمیم ختم کی اور ان 20 کو تقریباً انہوں نے, یہ 18 یا 20 ہوں گے, ایز اٹ از رہنے دیا. 4 آرٹیکلز ہیں, اگر اختیار جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے نکل کے چلا جائے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس اور چیف آف آرمی سٹاف کی اپائنٹمنٹ, اور 58(2)B کو ویسے ہی انہوں نے ہوا بنایا ہے. اسمبلیاں اگر اتنی نااہلی کے حالات میں بھی نہیں ٹوٹی, اور کوئی آدمی اس ملک میں میرے سمیت یہ نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا ہاتھ ہو, چاہتے ہیں ان کو ٹائم ملے, کرائسس ٹینیور پورا کریں, یہ خود نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ, اور اس میں دیکھیں کہ ہزارے کا انہوں نے ایک نیشنل پارٹی کا ان کا رول صرف ہزارے کی وجہ سے تھا. 2 باتیں ہزارے کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ہزارہ واحد علاقہ ہے جو صوبہ سرحد میں اب پیسفل علاقہ تھا, ٹھیک ہے, ورنہ کٹلانگ, صفق, سخا کوٹ, میران شاہ, ڈیری قاسم باچا سے لے کے شمالی دھڑکی تک, چمن, ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. آلموسٹ اٹس اے گوریلا وار, آلموسٹ اٹس اے گوریلا وار. اور ایک ہزارہ پیسفل علاقہ تھا, اس کو بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا ہے. سو 18ویں ترمیم کا جتنا ہوا جو ہے, میں خیال ہے اس سے زیادہ زور جو ہے, اگر ایک لائنر سٹیٹمنٹ میری یہ ہے کہ بجٹ قریب ہے, بڑا سرکل بنائیں, لیں سٹاک ایکسچینج کو. کتنے لوگ ہیں سٹاک ایکسچینج میں, یہ موٹے موٹے اور بلینرز جو ہیں, ان کو آپ گھیرے میں کیوں ڈرتے ہیں؟ ان سے کیا قیامت لے آئیں گے؟ لیں فیوڈلز کو, لیں ان لوگوں کو جو ٹیکس ڈیوٹی چھپاتے ہیں. افغان ٹرانزٹ جو وہاں کارخانے ہی نہیں ہیں, سارا مال یہاں سے دن میں سے سینکڑوں جاتے ہیں کنٹینر اور پشاور میں اتار لیتے ہیں یا کراچی میں. ڈیوٹی چوروں کو گھیرے میں لیں, اور جو سکیننگ سسٹم ہمارا ختم کیا جو ہمارے دور میں لگا تھا, آئی تھنک دیٹ واز دا بیسٹ, کہ کنٹینر کا پتہ لگے باہر سے ہی اس کے سکیننگ کے ذریعے کہ کنٹینر کے اندر کیا ہے, اس کے ڈاکومنٹ نکالے جائیں. ایس آر او, یہ جو 2 نمبر کے سارے لوگ کام کر رہے ہیں, ان پر ہاتھ ڈالیں, غریب کو رعایت دیں, ورنہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بجٹ پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے بجٹ میں اقتصادی صورتحال پر خود ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کانسنٹریٹ کریں, ورنہ یہ 18ویں ترمیم اور 17ویں ترمیم اور ABCDZ یہ کچھ نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ, ملک جو ہے خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک تو امن و امان کی طرف سے بڑھ رہا ہے, اور دوسرا انارکی پھیل رہی ہے کہ لوگوں کے وسائل جو ہیں وہ ان کے بس میں, ان کے وسائل ان کے اخراجات کو کھا رہے ہیں, وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بزنس کولیپس ہو رہا ہے, ریونیو کولیپس ہو رہا ہے, الیکٹریسٹی میں اتنے 100 ارب چلا جائے گا. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں, کوئی میڈیا اس کو نہیں اٹھا رہا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاسکو اور TCP کے پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری 300-400 ارب روپیہ ڈوب گیا ہے. اور یہ جو گندم سٹوروں میں لے کے جا رہے ہیں, وہاں جگہ ہی نہیں ہے, وہاں آگے سسری لگ رہی ہے. لیکن وہاں پہ تو ان کے پاس پرچیز کے پیسے بھی نہیں ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں PMLN کے MNA جناب ایاز امیر صاحب. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. ایاز امیر صاحب، آپ نے ابھی شیخ رشید صاحب کی باتیں سنی جنہوں نے کہا کہ یہ 18th امینڈمنٹ وغیرہ جو ہیں یہ اس وقت پبلک ایشوز نہیں ہیں اور بجٹ پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. آپ کی قیادت نے 18th امینڈمنٹ پاس کروانے کے لیے جو کمپرومائز کیا ہے جس سے آپ کی پاپولیرٹی کا گراف کہا جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے، آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے؟ اور ہزارہ ڈویژن جو کہ ایک پیسفل ڈویژن تھی اس سے بھی جیسے شیخ صاحب نے کہا آپ نے آگ میں جھونک دیا. دیکھیے میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، پر لیکن اس ملک میں سب سے آسان اور سستی چیز تو الفاظ کی ادائیگی ہے اور باتیں کرنا ہے اور نصیحت دینا ہے. جب آپ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو سب سے بڑے ناسے وہ بن جاتے ہیں جو اقتدار سے باہر ہوں. اور ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے تو نہیں ہیں، جو آج کل کا پولیٹیکل کلچر ہے لاکھ اس میں کمزوریاں ہیں، لیکن ہم ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ لال مسجد آگ میں ہو، وہاں پہ حملے ہو رہے ہوں، پورا ملک جو ہے کبھی بے نظیر کی اساسینیشن ہو رہی ہو اور ہم کہیں کہ سب ٹھیک ہے. ایسی گفتگو ہم سے نہیں ہوتی. یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور اعتراف کرنا چاہیے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے، جو گورننس ہونی چاہیے، جس قسم کا ادراک معاشی مسائل پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہم نے بہت سارا وقت ضائع کیا ہے اور اکنامک پالیسی میکنگ اور اکنامک ڈیسیشن میکنگ میں اب دیکھیں گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے، اس نے تیسرا چوتھا اپنا جو فائنانس منسٹر ہے یا فائنانس ایڈوائزر ہے وہ تبدیل کیا ہے. اس قسم کی اکنامک ڈیسیشن میکنگ ٹیم نہیں ہے. جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے، 18ویں آپ پاس کریں کوئی اور پاس کریں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ دوسرے محاذوں پہ آپ کا جو دھیان ہے وہ ہٹ کے اور وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. جو جوڈیشری کے مسائل تھے، جو ورثے میں ملے تھے، جو خامہ خواہ کا ایک مصیبت قوم کو نومبر 3 کے اقدام سے دے دیا تھا، اسے صحیح کرنا بالکل لازمی تھا. وہ پولیٹیکل فورسز نے کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس باقی مسائل سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے اور اسے وہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، اکانومی پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے. اور 2 سال جو ہیں اس ضمن میں تقریباً ضائع ہوئے ہیں. ہمیں بہت سارے فیصلے کرنے چاہیے تھے. آپ مثال کے طور پہ یہ لے لیجئے جو یہ انرجی سمٹ ہوا تھا اور جو انرجی کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے تھے یہ تو 2 سال پہلے ہونے چاہیے تھے. اور ابھی 2 سال میں انرجی پروجیکٹس یا کوئی ڈیسائسو سٹیپ انرجی شارٹیجز کم کرنے کے لیے وہ ہمیں لینے چاہیے تھے، لیکن ہم نہیں کر سکے. یہ کمزوری ہے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ایاز امیر صاحب، لیکن اس وقت ایک روٹین بنتی جا رہی ہے کہ مہنگائی کے خلاف جو بھی پبلک ایشوز ہیں ایک روٹین میں واک آؤٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ سے، لیکن آن گراؤنڈ آپ لوگ اس کے خلاف کسی قسم کے کوئی اقدام نہیں کر رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، اپوزیشن کا آپ ایک ڈیموکریسی میں کیا کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں. انگلستان میں الیکشن ہو رہی ہے، وہ پارلیمنٹ میں باتیں کرتے تھے، پریس میں کرتے تھے، میڈیا میں کرتے تھے. آج کل جو ہے وہاں پہ الیکشن ہوگی تو تھرو دا بیلٹ باکس وہ ڈیسیشن ہوگا. یہ ایک عجیب قسم کا رویہ جو ہے میڈیا کا اور عام جو ہے نون لیگ کے بارے میں، جی آپ اپنا مؤثر رول ادا نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آگ تھوڑی تھوڑی بھڑک رہی ہے اس میں سب سے بڑی جو اپوزیشن جماعت ہے اور جو حکمران جماعت پنجاب میں ہے وہ بھی اپنا کام چھوڑ کے سڑکوں پہ آ جائے اور وہ بھی ٹائر جلانے کے جو مہم ہے اس میں سب سے آگے ہو. تو یہ توقع کرنا کہ ایک ریسپانسبل پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمیں وہ ایجیٹیشن موڈ سے کم از کم عوام کو غصہ آتا ہے وہ اظہار کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو پالیسی سیٹ کرنے چاہیے، آلٹرنیٹیوز متبادل ان کو بتانا چاہیے، پالیسی پیپرز لکھنے چاہیے. ہم تو لوگ جو ہیں کام جو ایکچول ہوم ورک ہوتا ہے پاکستانی قوم ہم ایسے نہیں کرتے، لیکن ہم تقریر کا فن اور خطابت کا فن جو ہے ہم اتنا رکھتے ہیں اور ہم باتیں کرتے جاتے ہیں. ایاز امیر صاحب، آپ کا موقف ہے کہ روڈوں پہ آنا اور احتجاج کرنا اس وقت پی ایم ایل این کا ایجنڈا نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کا اس پہ جواب لیں گے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.